بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ آل عمران کی آیت 102، اس آیت سے آج ہم نے مطالعے کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے یعنی اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ قرآن مجید میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کی بات ہم سے کرتے ہیں، یہ ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے بہت سارے مقامات ایسے ہمارے سامنے آئیں گے، پیچھے بھی گزرے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ اس مقام پر خصوصیت یہ ہے کہ تقوی کا حق ادا کرنے کی بات بھی کی گئی ہے، یعنی صرف اتنی بات نہیں کی اتقوا اللہ، بلکہ کیا کہا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، کام کیا جائے، لیکن کام اس طرح سے ہو کہ کام تو ہو جائے لیکن کام میں کوئی معیار نہ ہو، کام کا حق ادا نہ کیا جائے، تو ایسے کام کا کرنا اپنی جگہ اس کی ایک حیثیت تو ہوتی ہے، کام ہو جاتا ہے لیکن اس میں کوئی خوبی پیدا نہیں ہوتی۔ اچھا، جس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا معاملہ بھی ہوتا ہے سامنے، اگر کسی اہم آدمی کے لیے، کسی خاص آدمی کے لیے، کسی بہت اپنے تعلق جس سے زیادہ گہرا ہے، اس کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں تو پھر ہمارے کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں دوسری ہوتی ہے۔ اسی حیثیت سے یعنی کس آدمی کی کیا حیثیت ہمارے نظر میں ہے، اس کا تعلق بہرحال انسان کے معاملات پر پڑتا ہے، اور اسی بنیاد پر اس کے کام میں خوبی بھی پیدا ہوتی ہے، کوشش کا معیار بھی مختلف درجوں کا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو معاملات اللہ رب العالمین کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کا جتنا مقام ہماری نظر میں ہوگا، جتنا احترام اس کا ہماری نظر میں ہوگا، جتنی اہمیت اس کی ہماری نظر میں ہوگی، جتنا ہم اسے راضی کرنا چاہیں گے، تو اسی مناسبت سے ہم اس بات کی کوشش بھی کریں گے کہ اس کے احکامات کو بجا لایا جائے، یعنی اس کی بات کو جو ہے جو اس نے کی ہے وہ اسے پورا کیا جائے۔ تو اس مقام پر دو چیزیں ہمیں اپنے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک بات تو یہی کہ تقوی کی تعریف کو ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے رکھ لیا جائے۔ بنیادی طور پر تقوی کے معنی بچنے اور اجتناب کرنے، یعنی کسی چیز سے اجتناب کرنا، بچنا ہے، اور اسی سے پرہیز کرنا، پرہیز بھی اسی سے ہوتا ہے تو اسی لیے پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اور یہ پرہیز کیا کس چیز سے کرنا ہے؟ ان کاموں سے کرنا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں، اور ان کاموں کو یعنی پرہیز کرنے کی بنیاد کیا ہوگی؟ اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا ڈر بھی ہوگا، یعنی اللہ کی عظمت انسان کے دل میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کو راضی رکھے، اپنے رب کو راضی کرے۔ تو ایک تو محبت کے جذبات کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اسے راضی کرنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف محبت کا معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہمیں وہ ہمارا محسن ہے، ہم اس کے احسان مند ہیں لہٰذا ہم اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اس کی ہستی بھی اس طرح کی ہے، اس کی خوبیاں ایسی ہیں کہ اس سے محبت ہی کی جانی چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت اور اسی حوالے سے پھر اس کا اختیار، اس کی قدرت، اور پھر اس کے سامنے ہمیں ہمارا پیش ہونا، اور پھر حساب و کتاب کا ہونا، اور جزا و سزا، یہ ساری چیزیں ایک ڈر بھی پیدا کر دیتی ہے انسان کے اندر۔ تو عظمت بھی ایک خوف پیدا کرتی ہے کہ اس کے عظیم ہونے کا احساس جو ہے، تو اس بنیاد پر یہ بھی انسان کو خوف رہتا ہے کہ اگر نافرمانی کی، اگر اس کے احکامات سے سرتابی کی تو اس کا نتیجہ انسان کے خلاف نکلے گا، یعنی سزا اس کی ملے گی۔ تو یہ بھی اللہ کے اختیار اور اس کی قدرت کا والا بھی اس کے سامنے رہتا ہے۔ تو گویا یہ ایک امتزاج ہے محبت کا بھی اور خوف کا بھی، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن اس میں یہ بات کہ محبت جو ہے وہ نسبتاً زیادہ ہونی چاہیے اور زیادہ ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر صحیح تعلق قائم بھی ہوتا ہے۔ یہ بات بھی کئی مرتبہ ہمارے سامنے آ گئی جو قرآن مجید نے بیان ہوئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کا معاملہ جو ہے تعارف اور تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے،
تو اللہ کا تعارف بھی سامنے ہونا چاہیے، اور اس سے جو ہمارا تعلق ہے، اس کی جو مہربانی ہے وہ بھی انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، اور وہ احساس اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو محبت پیدا بھی ہوتی ہے اور بڑھتی بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی اس کے تناظر میں موجود ہونی چاہیے۔ غرض یہ کہ تقوی ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہ کیفیت انسان کی اس حوالے سے ہے، یعنی یہ کیفیت بھی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، یعنی انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے نتائج پھر انسان کے حلیے پر بھی آتے ہیں، اس کے ظاہر پہ بھی آتے ہیں، اس کے عمل میں بھی آتے ہیں، یعنی سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اصلاً یہ کہاں ہے؟ انسان کے اندر ہے۔ اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے فرمایا التقوی ہاہنا، یعنی آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تقوی یہاں دل میں ہوتا، یعنی دل کی کیفیت کا نام ہے، دل میں جو کیفیت ہے اس کا نام تقوی ہے۔ تو اسی اعتبار سے جذبہ جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے کا جذبہ، تو یہ جذبہ جتنا طاقتور ہوگا اتنا ہی انسان متقی ہو جائے گا، اور جتنا یہ جذبہ جو ہے کمزور ہوگا اتنا ہی کمی واقع ہو جائے گی۔ تو اس جذبے کو توانا کرنا، بڑھانا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب چیزوں کے ساتھ تعلق، یعنی چیزوں سے مراد کیا ہے؟ دنیا کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے اس کے اندر جو اس کا معیار ہے وہ ہمارے سامنے رہے، یعنی دنیا کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے تعلق سے آگے نہ بڑھنے پائے، یعنی بات بار بار سامنے آتی ہے۔ تو اسی حوالے سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات کی تھی، یعنی تقوی کی جو تعریف پوچھی تھی، اور جب انہوں نے یہ جواب دیا، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے جب پوچھا انہوں ان سے کہ اے ابی تقوی کیا ہے، تقوی کے بارے میں بیان کیجئے، تو انہوں نے جواباً پھر سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا آپ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جو تنگ ہو اور جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، یعنی کسی تنگ سی پگڈنڈی کا تصور انسان اپنے ذہن میں لے کر آئے اور دیکھے کہ دونوں طرف کیا ہے؟ خاردار جھاڑیاں ہیں اور تنگ سی جگہ سے اسے گزرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ میں ایسی جگہ سے گزرا ہوں۔ تو کہا کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہوں، یعنی سمٹ کر چلتا ہوں، اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹ لیتا ہوں، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی کانٹا میرے دامن کو تار نہ کر دے، کوئی الجھ نہ جائے۔ تو یہی کیفیت ہے کہ زندگی کی جو شاہراہ ہے جس پر انسان زندگی گزار رہا ہے اور ظاہر دنیا کے اندر ہے، تو اس میں پھیلنا نہیں ہے، سمٹنا ہے۔ یعنی ایک بنیادی بات کیا ہے؟ جب انسان کے اندر پھیلنے کا تصور ہوتا ہے، وہ پھیل رہا ہوتا ہے اور وسعت اختیار کرتا ہے اور چیزوں کے اندر زیادہ اس کا انوالومنٹ بڑھتا ہے اور اس میں اس کی زیادہ توجہ بڑھتی ہے اور زیادہ تعلق اس کا جو ہے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر معاملات جو ہیں زیادہ مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن دنیا کو دنیا کی حیثیت میں رکھنا، یعنی زاد راہ کی حیثیت، جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، اور اس حوالے سے یہ بات بھی سامنے کہ ہاں یہ ہماری زندگی بسر کرنے کا ایک معاملہ آخرت کی تیاری کے مراحل ہے۔ تو غرض یہ کہ دنیا سے ایک محدود سا تعلق، یعنی آدمی کا سمٹ کر چلنا اور زیادہ چیزوں میں الجھنے سے گریز کرنا، یعنی غیر ضروری فالتو چیزوں سے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم ضروریات اور تعیشات کے اندر فرق نہیں کر پاتے، ضروریات سے آگے بڑھ کر تعیشات میں چلے جاتے ہیں اور تعیشات سے بھی آگے بڑھ کر پھر اور اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، آسائشات اور تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ چیزیں، ان کا تعلق اتنا نہ بڑھ جائے کہ آدمی ان کے اندر منہمک ہو کر رہ جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ گناہوں کے اندر آلودہ ہو جائے گا۔ تو ایک طرف بات یہ ہے کہ پھر دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت انسان کو بہت سے گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ تو یہ گویا ایک انداز ہے تعلیم کا بتایا گیا اس طریقے سے، یعنی ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہو اور دنیا سے تعلق محدود ہو، تو پھر نتیجتاً انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کا نام تقویٰ ہے۔ اب یہاں جو بات کی گئی، ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اچھا یہ مضمون بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمارے سامنے آئے گا۔ اچھا اس سے پہلے سورہ بقرہ میں 14ویں رکوع کے اندر ہم یہ بات اس طرح سے پڑھ چکے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی وہاں بھی حق ادا کرنے کی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنہیں کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو یہ حق ادا کرنے کا معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ متعدد مقامات پر اس کا مطالبہ ہم سے کرتے ہیں۔ تو جیسے کہا کہ کتاب کی تلاوت ایسے کی جائے جیسے اس کا حق ہے، اب انسان کو معلوم ہونا چاہیے، وہ اس کو جانے کہ اس کا حق کیا ہے، ایسی تقویٰ اس کا حق کیا ہے، اس کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید نے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ،
کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں اس طرح جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ غرض یہ کہ یہ حق ادا کرنے کی بات جو ہے یہ کئی جگہ پر ہمارے سامنے آتی مطالبہ ہے کہ آدمی کام کا معیار بڑھائے، اس حد تک لے کے جائے جتنا کہ اس کا حق ہے۔ اب یہ بات کہ اللہ کے ساتھ تعلق، یعنی یہ تو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اللہ کے ساتھ وابستگی ہے، اس معیار کو تک لے کر جانا، تو انسان جو ہے اس معیار تک پہنچنے میں اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے، قاصر سمجھتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی یہ کیفیت ہے۔ اور سورہ بقرہ کے آخر رکوع میں جو بات آئی ہے اس میں کہا گیا کہ اللہ چھپے اور حاضر سب کا حساب لے لے گا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اس کی ذمہ داری سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو یہ سارے مضامین کو سمیٹ کر پھر سورہ تغابن کی اس آیت میں بیان کر دیا گیا، اتقوا اللہ ما استطعتم، اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہے، جتنا تمہاری استطاعت ہے۔ ٹھیک ہے، اس معیار مطلوب کو نہیں پا سکتے لیکن جس حد تک آگے بڑھ سکتے ہو اس حد تک بڑھنے کی کوشش کرو۔ اچھا، اس پر بعض مفسرین نے یہ بات بھی کی ہے کہ اتقوا اللہ ما استطعتم جو ہے یہ آیت جو ہے اس نے حق تقاتہ کو گویا کہیے کہ منسوخ کر دیا ہے، یعنی یہ بات بھی کسی نے کہی۔ بات اصل میں یہی ہے کہ بات منسوخ ناسخ و منسوخ کی نہیں ہے اس مقام پر، بلکہ بات کیا ہے کہ مطالبہ تو یہی کیا گیا لیکن اس کے ساتھ کیا بتا دیا گیا کہ تمہاری استطاعت کی حد سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے۔ اچھا، ہر آدمی کی استطاعت مختلف ہو سکتی ہے، ایک آدمی کسی درجے کا ہے، اس کی سمجھ بوجھ، اس کے معاملات، اس کے حالات الگ ہیں، ایک دوسرا آدمی ہے اس کے معاملات، اس کے حالات اور اس کی کیفیات الگ ہو سکتی ہیں۔ ہم جیسے ہم دیکھتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے انتہائی معیاری زمانہ ہے، خود اللہ کے رسول موجود ہیں، آج کا زمانہ اس درجے کا زمانہ نہیں ہے، حالات بھی دیگر گوں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ایسی ہستی بھی موجود نہیں ہمارے درمیان، تو کیفیات بدل سکتی ہیں، تو استطاعت کی کیفیت بھی بدل سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہے کہ بہرحال جتنا بس میں ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ ہے بنیادی بات جو ہمیں ہر ایسے مقام پر اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو حد الامکان پورا کرنے کی کوشش کریں جتنا ہمارے بس میں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ استطاعت کا پیمانہ ہمارے اپنے لگانے کا معاملہ نہیں کہ ہم پیمانہ اس کا مقرر خود کریں گے، بلکہ اللہ رب العالمین جس نے اس بات کا مطالبہ ہم سے کیا، ہدایت دی ہے، وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ ہماری استطاعت کتنی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اور صورتحال یہی ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور وہ کر نہیں رہے ہوتے، تو اپنے امکان بھر چیزوں کو کام کرنا، یعنی کام کرنا، انجام دینا، یہ مطالبہ ہے۔ تو یہاں پر اسی اعتبار سے کہا گیا کہ حق تقاتہ، کہ جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور پھر جو کہا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی مرتے دم تک اللہ کے فرما بردار رہنا۔ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری۔ اس میں جو بات ہمارے سامنے رکھ دی گئی، یہ آیات بڑی اہمیت رکھتی ہیں، 2-3-4 آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ اپنے مضامین کے اعتبار سے، اور یہ مسلمانوں کے اجتماعی نظام کے حوالے سے بھی بات کرتی ہیں اور انفرادی حوالے سے بھی، اور ہدایات اس میں سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک تو حق یہ تقوی کی بات ہی سامنے ہے کہ تقوی کے بغیر انسان سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا، کامیابی کے راستے پر نہیں چل سکتا، تو اسے اختیار کرنا اور اسے آگے بڑھانا، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہ اسے پوری زندگی پر محیط کرنا، یعنی پوری زندگی ہر معاملے میں اسے جو ہے اپنے سامنے رکھنا، یعنی یہ کیفیت جو مستقل بنیادوں پر درکار ہے۔ مسلم کیا ہے؟ فرما بردار ہے۔ اب دیکھیے معاملہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں ہم انتہائی عمدہ نماز ادا کریں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ نماز ہماری ایسی ہونی چاہیے، اس میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اللہ کی یاد سے معمور ہونی چاہیے، یعنی بڑی اچھی عمدہ نماز ہم ادا کریں، ہم اچھے عمدہ جو ہے روزے رکھیں، یعنی عبادات کے معاملے میں، لیکن ہم معاملات کے اعتبار سے یہ بات نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ لوگوں کے معاملات بھی انتہائی عمدگی سے ہم اختیار کریں، ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے احسان کی روش اختیار کریں، ہم زندگی کے تمام معاملات کے اندر بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ طریقہ اختیار کریں۔ یہ بات پیش نظر نہیں رہتی، یا یہ کہ ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری اختیار کریں، حالانکہ مطالبہ یہی ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ بات گویا کہیے کہ پھیلا دی گئی پوری زندگی پر، اور زندگی کے کسی خاص مرحلے میں نہیں بلکہ مرتے دم تک یہی کام کرتے چلے جانا ہے۔ یعنی بعض اوقات بعض حالات میں انسان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، رمضان کا زمانہ آتا ہے، انسانی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حج پر چلا گیا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی؟
لیکن اس کے بعد آتا ہے وہ کیفیت بدل جاتی ہے. تو کہا ایسا نہیں, ٹھیک ہے مواقع اور مقامات کچھ نہ کچھ انسان کے اندر تغیر لے کر آتے ہیں, ان کا کچھ نہ کچھ اثر انسان پر پڑتا ہے, لیکن ایسا نہیں کہ بالکل زمین و آسمان کا فرق پڑ جائے, یعنی پہلے مشرق میں تھے اب مغرب میں چلے گئے, پہلے اطاعت پڑھتے اب نافرمانی میں چلے گئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات بتا دی کہ زندگی کے ہر معاملے میں اور مرتے دم تک تمہیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. یہ نہیں کسی خاص موقع پر, کسی خاص کام میں, کسی خاص مرحلے میں نہیں, بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں, ہر موقع پر مرتے دم تک یہ کام کرتے چلے جانا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اس میں جو بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں, بلکہ آیت کے اس حصے میں اور یہ بات کہی جاتی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. یہ حبل اللہ کیا ہے؟ حبل کہتے ہیں رسی کو, اور وہی ترجمے میں بات آئی ہے آپ کے سامنے, حبل رسی ہے. اب یہ رسی سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو یہ کہ رسی سے مراد اللہ کا دین ہے, یعنی اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے. پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی صورت میں سامنے آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک گویا رسی کی صورت میں, یعنی ایک تمثیل اس کی بیان کی کہ تنی ہوئی ہے, اور اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں, یعنی اللہ سے بندوں کو وابستہ کرنے والی چیز اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ کی کتاب اور اللہ کا دین الگ الگ نہیں ہے, ایک ہی بات ہے. یعنی کون سی چیز ہے جو انسان کو مضبوط یعنی اللہ سے تعلق کا قائم کرتی, بلکہ یوں کہیے کہ جو رسی کا لفظ استعمال کیا گیا, رسی چونکہ جوڑنے کا مفہوم اس کے اندر ہے, باندھنے کا مفہوم اس کے اندر ہے, تو اس اعتبار سے اسی کو معاہدے کے والے سے بھی بیان کیا جاتا ہے, اور اسی میں یعنی اللہ سے بندوں کو جوڑنے والی اور بندوں کو بندوں سے آپس میں جوڑنے والی, ان کی شرازہ بندی کرنے والی, یہ چیز کون سی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کا دین ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے, اور اسی بنیاد پر انسانوں کا آپس کا تعلق بھی درست بنیادوں پر قائم ہوتا ہے, اور وہ بہترین اجتماعیت وجود میں آتی ہے جو اسلام کو مطلوب ہے. تو اس اعتبار سے حبل اللہ کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا دین یا اللہ کی کتاب, اس پر مجتمع ہو جاؤ, اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. یہی وہ چیز ہے جو تمہیں مجتمع رکھ سکتی ہے, اور اسے چھوڑ دیا تو پراگندہ ہو جاؤ گے, اسے چھوڑ دیا تو منتشر ہو جاؤ گے. اور یہی صورتحال ہمارے سامنے, یعنی آدم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آج مسلمان یعنی مسلم امہ جو ہے قرآن پر اس طرح مجتمع نہیں ہے, یعنی افراد سارے اس پر جمع نہیں ہے, اور اس کو گویا کہیے کہ اپنا محور نہیں بنایا ہے, یعنی اس کو قائم کرنا, اس کی جدوجہد کرنا اپنی زندگی میں, اپنے زمین پر, یعنی معاملات میں نظام کے طور پر یہ کام اگر کیا جائے تو یقیناً اس مسلمانوں کے اندر پھر وہی اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ بات ہم سے کہی گئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اور یہ کام اکیلے اکیلے نہیں, جمیعا سب کو مل کر کرنا ہے, یعنی یہ بات کسی ایک سے مطالبہ نہیں ہے, بلکہ سب کو مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے. اب وہی بات جو کل آپ کے سامنے تھی, اس میں یہ بات آئی تھی وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ کو مضبوطی سے جو تھام لے گا وہ یقیناً راہ راست پالے گا, صراط مستقیم پالے گا وہ. تو یہی بات کہ اللہ کو تھامنے کا مطلب کیا ہے, یعنی اللہ کی کتاب کو تھامنا, اللہ کے دین سے وابستہ ہو جانا. اللہ کے دین سے جو وابستہ ہو گیا وہ اصلاً اللہ سے وابستہ ہو گیا, کہ اللہ سے وابستہ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر آدمی عمل پیرا ہو جائے, اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لے. تو یہاں پر اسی بات کا ہم سے مطالبہ کیا, اور پھر کیا فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور متفرق نہ ہو جانا. اچھا یہی مضمون بالکل ایک اور انداز سے سورہ شورى میں ہمارے سامنے آتا ہے. اس میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں, یعنی پہلے تو شرع لکم من الدین ما وصى به نوح, پورا مضمون بیان کیا کہ وہی طریقہ آپ کے لیے بھی مقرر کیا جو نوح, ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سب کے بارے میں کہا. اور کیا ہدایت ہے, ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, یعنی وہاں بھی کیا کہا, یہی ہدایت ہے کہ ان اقیم الدین, دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. ولا تتفرقوا فیہ, یعنی جب متفرق ہو جاؤ گے تو یہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا. اللہ کی کتاب سے صحیح معنوں میں وابستہ اسی وقت انسان ہو سکتا ہے جب سب مل کر یہ کام انجام دیں,
یعنی اجتماعی حیثیت میں اس بات کا مطالبہ ہے۔ تو وہاں بھی کیا کہا، یعنی دین قائم نہیں، دین کا قائم کرنے کا مطلب اللہ کی کتابی کو قائم نافذ کرنا ہے۔ تو اسی اعتبار سے یہ بات وہاں بھی دی گئی کہ جب سب لوگ اس کام پر لگ جائیں گے اور اس پر مجتمع ہو جائیں گے تو یہی ان کے درمیان اتحاد کا ذریعہ بنے گی۔ باقی کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کو کی شیرازہ بندی کرنے والی، انہیں مجتمع کرنے والی، انہیں اکٹھا کرنے والی ہو۔ صرف وہ چیز اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا دین ہے۔ تو اسی حوالے سے آگے اللہ تعالیٰ اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے، یا اس کی نعمت سے، اصل لفظ کیا ہے، بنعمتہ اخوانا، اس کی نعمت سے، اور نعمت فضل و کرم اس کی مہربانی ہے، تو اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، کن لوگوں کو بتا رہے ہیں، کہاں یہ آیت نازل ہو رہی ہے؟ مدینے میں نازل ہو رہی ہے، اور مدینے میں، اور مدینہ کیا پورے عرب کی جو صورتحال ہے، یعنی مکے کے اندر بھی جو صورتحال تھی یا پورے عرب میں جو صورتحال تھی، جسے مولانا الطاف حسین حالی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یعنی ایک مستقل جھگڑے کی، ایک لڑائی کی کیفیت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ خود مدینے کے اندر جو اوس و خزرج، یہ دو قبیلے جو ہیں، ان کے درمیان جو جنگ لڑی گئی ہے، اس جنگ کا حال یہ ہو گیا تھا، یعنی اتنا نقصان اس میں ہو گیا تھا کہ لگتا تھا یہ دونوں لڑتے لڑتے ختم ہو جائیں گے یہ قبیلے، یعنی یہ کیفیت تھی، یہ صورتحال تھی۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین یہ یاد دلا رہے ہیں انہیں، یاد کرو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی پورے عرب کے اندر بھی اور خصوصیت سے مدینے کے اس ماحول کے اندر اوس و خزرج دونوں یہ مخاطب تھے، اور جس نے دشمنی کا مزہ چکھا ہو وہ دشمنی کو محسوس کرتا ہے۔ کیا چیز ہوتی ہے یہ؟ انسان کے دل کا اطمینان اور اس کا چین ختم ہو جاتا، ہر وقت کی ایک مشکل ہے، ہر وقت کی کشمکش ہے جو اس بنیاد پر موجود ہوتی ہے، اور جہاں یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور دوستی اور محبت اور الفت اور اخوت یہ پیدا ہو جائے، آپ دیکھ کتنا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، کیا صورتحال بدلتی ہے، کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی دونوں الگ الگ کیفیات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کیا گیا۔ کیسے تبدیل ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی، تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے، تو یہ نعمت، یہ قرآن کی نعمت، یہ دین کی نعمت، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کایا پلٹ ہوئی۔ ایسا نہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ بھائی بھائی بن گئے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد اب اوس و خزرج کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ اور صرف یہی بھائی بھائی نہیں بن گئے، بلکہ یہ دونوں مل کر جب مکے سے آنے والے مہاجرین، ان کے ساتھ جو مواخات قائم ہوئی ہے، کتنا زبردست مظاہرہ کیا ہے اس اخوت کا اور اس بھائی چارے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و قربانی کا اور محبت کا، مثال نہیں ملتی ہے۔ تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ اس دین کی بنیاد پر ہے۔ تو اس دین کے اندر یہ قوت ہے کہ یہ لوگوں کے دل جوڑتا اور انہیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کرتا۔ دین کبھی افتراق و انتشار نہیں پھیلاتا، دین کا نام افتراق و انتشار نہیں ہے۔ آج جو لوگ کہتے اور سمجھتے ہیں اور یہ الزام ہوتا ہے کہ ہاں دین، یہ عناصر جو ہیں ان کا یہ مسئلہ افتراق و انتشار، یہ بات نہیں ہے۔ دین سے دور ہو جانے یا قرآن مجید کے ساتھ وابستہ اس طرح نہ رہنے یا اس اصل کام سے دور ہو جانے کے نتیجے میں، یعنی جو اللہ کے دین کی اقامت ہے، قرآن مجید کی اقامت، اللہ کی کتاب کو قائم کرنا ہے، اس نظام کے قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہے، اس سے مسلمانوں کا دور ہو جانا یہ سبب بنا ہے ان کے اندر افتراق و انتشار کا۔ یہ بنیاد بن گئی کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر آج پھر مسلمان اس پر مجتمع ہو جائیں تو کیفیت بدل سکتی ہے۔ جو چیز کل ایک نسخہ کیمیا تھی وہی چیز آج بھی نسخہ کیمیا ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ یہ قرآن مجید لے کر آئے تھے، تو اسی نے جو ہے ان کو جوڑ کر یکجان بنا دیا تھا اور وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے تھے اور کوئی انہیں توڑ نہیں سکا تھا۔ تو یہ دین کی نعمت، اسی بنیاد پر کل بھی یہ کام ہوا، اسی بنیاد پر آج بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کے بتا رہے ہیں، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ یعنی یہ جو دشمنی ہے یہ گیا کیا ہے؟ جو معاشرہ دشمنی پر مبنی ہو، جہاں لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو، تو وہ گویا کیا ہے؟ بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہے،
اور کبھی بھی وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے. جیسے کہ اوس و خزرج کے معاملات بتائے کہ وہ کس کیفیت میں چلے گئے تھے, گویا مٹ جائیں گے دونوں قبیلے, یعنی اس کیفیت میں چلے گئے تھے. تو یہ جو دشمنی ہے اور یہ جو گیا گئی دین سے دوری کے نتیجے میں یہ پیدا ہوتی ہے اور یہ افتراق و انتشار ہے, یہ بارود کے ڈھیر پر انسان بیٹھا ہے, یعنی معاشرہ وہ تباہی کے کنارے کھڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے. یہ بات دنیا کے والے سے, آخرت کے والے سے نہیں ہو رہی ہے. آخرت کی بات تو الگ ہے, یہ اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا, یعنی یہاں دنیا میں جو محبت پیدا کر دی, دشمنی ختم کر دی, اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے کیا یہ اللہ نے احسان کیا. تو آج بھی جو معاشرے اس انداز سے موجود ہیں, یعنی جہاں افتراق و انتشار ہے اور دشمنیاں ہیں اور یہ ساری تعصبات ہیں, وہ گویا بارود کے ڈھیر پر ہے. اور اس کا علاج کیا ہے, دین سے وابستہ کر دینا, اس پر لے آنا. اس کے نتیجے میں گھروں میں بھی اتحاد و اتفاق پیدا ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے اندر بھی, اور پھر مسلمان امہ اپنا صحیح ذمہ داری ادا کر سکتی ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے تاکہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. یہ ہے وہ بڑی بات جو اللہ رب العالمین نے ان صرف 2 آیات کے اندر ہمارے سامنے رکھی ہے, کہ جس میں یہ بات بتا دی گئی کہ تقوی اختیار کیا جائے, اور تقوی اختیار کرنے کے بعد پھر مزید یہ کہ اللہ کی اس نعمت سے سرفراز رہتے ہوئے اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس دین کے قیام کے لیے جد و جہد کی جائے, تاکہ اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر بھی تمہارا اتحاد و اتفاق قائم ہو اور اس کے فوائد بھی تم سمیٹو اور اس کے نتیجے میں اپنی ذمہ داری بھی ادا کر سکو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.